بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی میں ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے، اور حقف کی جمع احقاف ہے۔ مطلب یہ کہ ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی سرزمین، یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان طلع تھا، اور قوم عاد اسی سرزمین یعنی احقاف میں رہتے تھے۔ قوم عاد میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام شداد تھا۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو شداد اور اس کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں بتائیں گے۔ اور اب تو شداد کی جنت کو ناسا والے ڈھونڈ بھی چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شداد کی جنت اس وقت کہاں ہے؟ شداد کی جنت کا نام کیا تھا؟ آئیے آج آپ کو شداد کی جنت کے متعلق دلچسپ حقائق کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضرموت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی، اور اللہ پاک نے اس قوم کو غیر معمولی قد اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 6 گز کا ہوتا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ ایک ہاتھ سے درخت کو اکاڑ لیتے تھے اور بڑے بڑے پتھروں کو بآسانی اٹھا لیتے۔ طاقت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اس لیے یہ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ شداد اس قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ تاریخی حوالوں میں شدید اور شداد 2 بھائیوں کا ذکر ملتا ہے۔ شدید کی وفات کے بعد شداد بادشاہ بن گیا تھا۔ شداد جب بادشاہ بنا تو اس کی سلطنت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیل گئی۔ بے حد مال و دولت اکٹھا ہوا۔ سلطنت کا ایسا عروج کہ اس وقت دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ بہت سے بادشاہ اور بہت سے ملک شداد کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اسی تسلط اور غلبے کی وجہ سے شداد میں غرور بڑھ چکا تھا۔ وہ ایسا ظالم اور متکبر ہوتا گیا کہ ایک دن خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل و دماغ غرور سے بھر چکا تھا۔ پھر شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کا مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد کہنے لگا، کوئی بھی شخص کسی کی خدمت یا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو منصب ملے، ترقی ملے، اقتدار ملے اور دولت ملے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ اور رہی جنت کی بات، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ اسی لیے شداد کی جنت کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ شداد نے پوری دنیا سے تعمیراتی کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ دنیا کے سب حکمرانوں کو حکم دیا گیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر احقاف بھیجے۔ دنیا کے تمام ممالک سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر شداد کو بھجوا دی گئی۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئی کہ پانی کے قریب جا پہنچی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروایا گیا۔ جب بنیادیں بڑھ کر زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئی۔ ان دیواروں کی لمبائی اس وقت کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی چاردیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد چاردیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے سجایا گیا۔ پھر شہر کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت نہر بنائی گئی۔
اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائے گی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ ان نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے، اور ان کے پل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنا کر ان پر لٹکا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران، امر و گلاب سے سجا دیے گئے۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوری کے کلید بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شراب جاری کیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کمخواب اور ظریفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ ہر پیشے کے لوگوں کو وہاں کام پر لگا دیا گیا۔ دنیا بھر کے بادشاہوں کو شداد نے پیغام بھجوایا کہ ہر ملک اپنے انوکھے اور خاص قسم کے پھل میری جنت یعنی ارم میں بھجوایا کرے۔ 12 سال میں یہ جنت مکمل ہوئی اور تمام امراء اور خلفاء کو منتقل کر دیا گیا۔ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد شداد کو پیغام بھجوا دیا گیا کہ آپ کی ارم یعنی جنت آپ کے استقبال کے لیے اب تیار ہے۔ شداد نے اپنے سب علماء کو ساتھ لیا اور پورا قافلہ بنا کر جنت کی طرف سفر کرنے لگا۔ راستے میں وہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا مذاق بھی اڑاتا رہا کہ دیکھو، اس جنت کے لیے یہ لوگ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے تھے۔ جنت کے دروازے پر پہنچ کر وہ بولا، یہ دیکھو میری قدرت، میری دولت اور میری جنت، اس میں صرف مجھے ماننے والے ہی زندگی کا مزہ لوٹ سکیں گے۔ ارم میں رہنے والے سب لوگ شداد کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جواہر نچاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑی کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ہی ایک اجنبی شخص کو کڑے ہوئے دیکھا۔ شداد پوچھنے لگا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھے حکم نہیں۔ چلو اس قدر ہی فرصت دے دے کہ گھوڑے سے تو اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنے عالیشان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار عمان کے عراب الحالی نامی جگہ پر ملے ہیں۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے ناسا نے دریافت کیے۔ یہ شہر 3000 قبل مسیح تک اونٹوں کے اس کروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا تجارتی مرکز تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عماد اور قوم سمود دونوں کے لوگ ثلاثہ شہر کے مضافات میں آباد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے مزارات بھی ثلاثہ میں واقع ہے۔ ناسا کو 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا، شہر کا سرہ بھی مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا، جس کی وجہ گندک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوہر میں غرق تھا۔